اس رات چند باتیں کہی جاتی ہیں. نمبر 1 اس رات میں قرآن نازل ہوا. نمبر 2 یہ نمبر آپ نے یاد. نمبر 2 اس رات قبرستان جانا چاہیے. نمبر 3 اس رات تقدیر کے فیصلے بولو ہوتے ہیں, پورے سال کا لکھا جاتا ہے. نمبر 4 اس رات کو نہانا دھونا چاہیے, غسل کرنا چاہیے. نمبر 5 وہ تو آخر میں بتاؤں گا. نمبر 5 حلوے مانڈے, حلوہ ولوا. نمبر 6 پٹاخے. نمبر 7 عبادت. یہ 7 چیزوں کے علاوہ بھی ہے کچھ نہیں ہے نا؟ 7 چیزیں, یہی 7 چیزیں ہیں. ہاں نمبر 7 15 شعبان کا روزہ رکھنا. اور کوئی چیز نہیں, وہ تو قبرستان جانے میں آ گیا نا. یہی چیزیں. تو اب ہم نمبر بار چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس رات قرآن نازل ہوا, یہ بھی کسی دلیل مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے. صاف طور پہ قرآن میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور دوسری طرف قرآن میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے. اور ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کہاں ہوتی ہے؟ رمضان. تو پتہ چلا یہ کہاں نازل ہوا ہے؟ رمضان میں. بعض علماء نے کہا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے, تو اس سے مراد 15 شعبان ہے. کسی صحیح حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. تو اس سے مراد بھی کیا ہے؟ لیلۃ القدر. کیونکہ یہ جو تعویل کی جاتی ہے نا کہ آسمان دنیا تک لیلۃ القدر میں آ گیا اور پھر شب برات میں نیچے آنا شروع ہوا, یہ جب کوئی اس کے مقابلے میں مضبوط دلیل ہی نہیں ہے تو ایسی تعویل کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے. کیونکہ جہاں آتا ہے نا مبارک رات میں نازل کیا, اس میں آگے آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم, اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. اور ادھر سورہ قدر میں آ رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں. تو پتہ چلا یہ ایک ہی رات میں نازل بھی ہوا, فیصلے بھی اسی میں, اور وہ دونوں لیلۃ القدر ہیں, وہ دونوں 15 شعبان نہیں ہیں. تو بہت مضبوط دلیل ہے یہ. تو کسی مضبوط دلیل سے نہیں پتہ چلتا کہ 15 شعبان میں قرآن نازل ہوا. دوسرا مسئلہ تقدیر کے فیصلے, تو وہ بھی اسی سے حل ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا اسی میں جبریل آتے ہیں, من کل امر, تمام کی قسم کے فیصلے. اصل میں تو ازل سے فیصلے ہو چکے ہیں, وہ تو ہو چکے ہیں, لیکن فرشتوں کو کام سونپ دیا جاتا ہے نا کہ ایک سال میں کیا کرنا ہے, تو وہ ہو چکے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ اصل فیصلہ تو ہو گیا, اس پر عمل درآمد سے آپ اس کو تعبیر کر دیں. تو ابھی چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے تو میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو فیصلے کی رات ہے وہ بھی کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. تیسری بات کیا تھی؟ قبرستان جانا. تو قبرستان جانے کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آہستہ سے 15 شعبان کی رات کو اٹھے, اور امی عائشہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں, آپ نے جنت البقیع کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان کو کہاں جانا چاہیے؟ قبرستان جا کے مردوں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اس پہ چند اشکالات ہیں. نمبر 1 یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے صحیح نہ ہونے کی؟ وہ میرا آڈیو بیان میں پوری سند اور اس کی راویوں کی پوری تحقیق میں نے پیش کی ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے. یہ فضیلت نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسائل ہیں. فضائل کا مطلب ہوتا ہے ایک عمل حدیث سے ثابت ہے, اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث پیش کرنے کی اجازت ہے, لیکن عمل ہی کو ثابت کرنا, تو یہ تو ایک پراپر عمل ہے نا کہ اس رات کو اٹھ کے قبرستان جانا عمل ہے نا. تو پہلے عمل کسی صحیح حدیث سے تو ثابت ہو نا, پھر اس کی فضیلت میں ہم 2-4 ضعیف بھی لگا دیں تو عمل ہی ثابت نہیں ہو رہا. تو پہلی بات یہ کیا ہے؟ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف. دوسری بات, فرض کر لو یہ حدیث صحیح ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ عمل باقاعدہ سنت ہوتا تو صحابہ میں کسی نے تو یہ کام کیا ہوتا, کیونکہ صحابہ تو سنت پہ بہت حریص تھے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, اگر یہ اسلام خیر کی چیز ہوتی تو صحابہ ہم پہ سبقت نہیں کرتے, خیر میں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جبکہ ہمارا نظریہ ہے کہ اسلام خیر کی چیز تھی تبھی صحابہ اس میں انہوں نے پہل کیا. تو ہم کہتے ہیں اگر اس رات کو قبرستان جانا سنت ہوتا تو ابو بکر جاتے, عمر جاتے, عثمان جاتے, علی جاتے, کوئی صحابی تو جاتا. ایک بھی روایت نہیں ہے کہ کوئی صحابی 15 شعبان کو, میرے علم میں نہیں ہے, کوئی ہے تو ریفرنس دے دے تو میں بتا دوں گا بھائی ہے, بھائی نکل آئی, مجھے ابھی تک نہیں ملی کہ اس رات کو صحابہ کہاں گئے ہوں؟ قبرستان گئے ہوں. تو اگر اس حدیث کو فرض کر لیا جائے کہ یہ صحیح ہے تو پھر یہ نبی کی خصوصیت ہے, یہ پراپر سنت نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے 2 قبروں پہ ہری شاخ گاڑ دی اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخ ہری ہے ان کو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی, لیکن کسی صحابی نے قبروں پہ شاخیں نہیں گاڑی. تو پتہ چلا یہ نبی کیا کی خاصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا, تو اللہ نے آپ کی برکت سے آپ کو بذریعہ وہی بتا دیا کہ یہ شاخیں گاڑ دیں گے تو ان میں عذاب میں کمی ہو جائے گی, لیکن یہ سنت نہیں ہے. تبھی ہم نہیں دیکھتے کسی امام نے, کسی مجتہد نے فتویٰ دیا ہو کہ جا کے شاخیں گاڑو, تو صحابہ نے نہیں کیا. تو ہم اگر اس عمل کو سنت مان بھی لیتے ہیں تو صحابہ نے, پھر یہ نبی کی صحیح حدیث مان بھی لیتے ہیں تو یہ نبی کی خاصیت ہے, امت اس میں آپ کو فالو نہیں کرے گی. تیسری بات, فرض کر لو کہ یہ نبی کی یہ حدیث بھی صحیح ہے, یہ بھی فرض کر لو, حالانکہ غلط چیزیں فرض کر رہے ہیں آپ, لیکن فرض کر لو, فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, اور یہ بھی فرض کر لو کہ نبی نے جو کیا ہے تو اب صحابہ بے شک نہ بھی کریں پھر بھی یہ سنت ہے. تو پھر سنت جن کیفیات کے ساتھ ہے انہی کیفیات کے ساتھ سنت ہے نا. کیا خیال ہے؟ پہلی بات, نبی زندگی میں 1 دفعہ گئے ہیں, آپ ہر سال جاتے ہو, تو آپ کو زندگی میں کتنی دفعہ جانا چاہیے؟ 1 دفعہ جانا چاہیے, ہر سال نہیں. تو 15 شعبان آپ کی زندگی میں
50 دفعہ آیا تو بس 1 دفعہ چلے جائے, کیونکہ نبی کی زندگی میں بھی کئی بار آیا مگر آپ گئے, 23 سال آیا نبوت کے بعد مگر آپ گئے 1 بار, تو 1 بار چلے جاؤ آپ. لیکن آپ اتنے ڈھیٹ ہیں, آپ کہہ رہے نہیں نبی 1 بار گئے مگر میں کتنی بار جاؤں گا, بار بار جاؤں گا, تو چلو آپ بار بار چلے جاؤ, ہم مان لیتے ہیں آپ کی دلیل. تو پھر جن کیفیات کے ساتھ گئے ان کیفیات کے ساتھ جاؤ. وہ کیفیت کیا تھی؟ چپکے سے رات کو کسی کو اٹھائے بغیر نکلے کہ پتہ امی عائشہ کی بھی آنکھ کھل گئی تھی تو پتہ چل گیا, ورنہ آپ ان سے بھی چھپا رہے تھے. اور چلے گئے اندھیرے میں جب کوئی بھی نہیں ہے, چپکے سے دعا کر کے واپس آ گئے. تو آپ کو بھی چاہیے جب سناٹے دار قبرستان میں خاموشی ہو, کتے بھونک رہے ہوں, ستارے چمک رہے ہوں, آپ اپنی وائف کو بھی نہ بتائیں اور چپکے سے آپ کسی کو بتائے بغیر اندھیرے قبرستان میں جہاں کوئی لائٹ نہیں, کوئی وہ پھر وہ عجیب سی چیز ہو جائے گی, پھر وہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ آپ گئے اور وہاں سے آپ دعا کر کے جب واپس آنے لگے تو کل آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اتنا خوف ہو کا عالم وہاں پہ, آپ ڈر خوف سے آپ کا, کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ اتنا جگرا بہت کم لوگوں کا ہے کہ اندھیرے میں قبرستان میں جائیں اکیلے. اور اس زمانے کے قبرستان میں تو لائٹنگ کا تصور ہی نہیں تھا, بالکل دور دراز ہوتے تھے واقعی قبرستان. ایسے قبرستان میں جہاں ہو کا عالم ہو آپ گئے تو میرا خیال ہے اب گئے آپ, اب اگلے سال آپ کے رشتے دار آپ کے لیے دعا. پھر بھی اگر آپ زندہ سلامت آ گئے تو پھر یہ ہونا چاہیے آپ جا رہے ہیں جتھے بنا کے, نہا دھو کے تیار ہو کے, او بھائی چلو بھائی سارے, پھر وہاں پہ جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں, اب تو ڈیٹنگ پوائنٹ بنتے جا رہے ہیں قبرستان, اللہ کی پناہ ہے. وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا قوالیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, تو یہ کہاں سے ہو گیا بھائی, تو یہ ہو گیا قبرستان, آگے کیا رہ گیا. اس لیے قبرستان نہ جائے کریں اس رات, کوئی ثابت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. تیسری چیز ہو گئی, 2 ہو گئی, 3 نمبر بتا, نہانا. نہانے پہ بھی کوئی حدیث موجود نہیں ہے, اور ویسے بھی نہانا دھونا تہواروں میں ہوتا ہے, عبادت کی راتوں میں. اور کوئی اس لیے نہا لے کہ میں صاف ستھرا ہو کے عبادت کروں گا, تو وہ تو اس رات کی خاصیت نہیں ہے نا, وہ تو کبھی بھی تہجد پڑھنا ہو نہا کے پڑھ لو, آپ لیلۃ القدر میں نہا لو. لیکن اسپیشل اس رات کی وجہ سے نہانا تو یہ ہوتا ہے تہواروں میں. اور تہوار اسلام میں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں, رات کی روشنی میں. عیسائیوں کے تہوار ہوتے ہیں, ہندوؤں کے ہوتے ہیں, مسلمانوں کے نہیں ہوتے. عید الفطر, عید الاضحیٰ میں صبح صبح نہا دھو کے ہم نکلتے ہیں صبح. اسلام میں رات کو تہوار ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ رات کو توجہ گناہوں کی طرف جاتی ہے, شراب کباب کی طرف جاتی ہے. اس لیے اسلام اور تہواروں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا, تہواروں کو میں خوشی منائی جاتی ہے, تو اسلام نے خوشی منانے کے لیے دن کا ٹائم دے دیا. اس میں بھی شراب کباب کی طرف توجہ نہیں جاتی, اور بتیاں جلا ہی نہیں سکتے آپ اس میں, ٹھیک ہے نا. دن میں آپ بتی جلاؤ گے نظر ہی نہیں آئے گی نا, تو تہوار دن میں رکھیں, رات میں رکھے ہی نہیں اسلام نے, تو بتی کا خرچہ بھی بچے گا آپ کا, ٹھیک ہے نا. تبھی ہم کہتے ہیں جو 12 ربیع الاول رات کو بتیاں لگائی جا رہی ہیں, اور اس کو عید بھی کہا جا رہا ہے, تو عید رات کو نہیں ہوتی, عید کب ہوتی ہے؟ دن میں ہوتی ہے, اور دن میں بتی نظر ہی نہیں آئے گی. تبھی عید الفطر, عید الاضحیٰ میں بتیاں جلاتے ہی نہیں ہیں لوگ. تو اس لیے اسلام میں یہ والا سیٹ اپ ہی ایسا رکھ دیا کہ بتی کا پہلے ہی لوڈ شیڈنگ سے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا سیٹ اپ بنا دیا اسلام نے. شراب کباب کی طرف توجہ نہیں جاتی. اسلام انسان تمیز سے نہا دھو کے مسجد میں نماز پڑھے گا, آئے گا, جلیبیاں کھائے گا, چلو بس یہ ہو جاتا ہے. تو تہوار دن میں ہوتے ہیں, رات میں نہیں ہوتے, اس لیے اس رات میں نہانا دھونا بھی کہیں ثابت نہیں ہے. اور حلوے مانڈے بھی خوشی کی رات کہا جاتا ہے. تو خوشی کی رات, ایک تو حلوہ ثابت نہیں ہے, دوسرا یہ خوشی کی رات ہے نہیں. اگر اس کو بہت زیادہ فرض کیا جائے گا تو عبادت کی رات کہا جائے گا. وہ حلوہ کھا کے ویسے بھی عبادت نہیں ہو سکتی. حلوہ کھاؤ گے تو ٹن ہو جاؤ گے آپ, ٹھیک ہے نا. دماغ پہ میٹھا, جب بھی میں تو میٹھا کھاتا ہی نہیں ہوں. میں جب بھی دعوت میں جاتا ہوں لوگ مجھے میٹھا پیش کرتے ہیں, میٹھا شربت پیش کرتے ہیں, کھائیں نا. میں کہتا ہوں نہیں, کہتے ہیں کیا شوگر ہے؟ میں کہتا ہوں الحمدللہ شوگر نہیں. پھر کیوں نہیں کھا رہے بھائی؟ میٹھا کھاؤں گا ٹن ہو جاؤں گا میں. کیا فائدہ اپنے آپ کو, جب جو باڈی کو ضرورت تھی وہ ہمیں مل گیا ہے. اب یہ کھائیں گے تو باڈی کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اور خام خا کی ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی. ایک شربت کا گلاس آپ پی لو, آپ کو تھوڑی دیر میں سستی محسوس ہوتی ہے, تو 2 سیکنڈ کے 5 سیکنڈ کی لذت کے لیے میں 3 گھنٹے کی ٹینشن کیوں اٹھاؤں؟ ابھی میں ہنستا بولتا, دماغ میرا فریش ہے نا, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, فٹ فاٹ دماغ الحمدللہ چل رہا ہے, اور میں شربت پی کے آتا نا تو تھوڑا سا ہوتا, تو 2 منٹ کی لذت تھی, اور پھر یا تو سونا ہو نا, آدمی نے کھائے سو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن وہ الگ اس کا نقصان ہے کھاتے ہی سو جانے کا.